ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یوسف پر لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پر لوگ بکنے کے لیے آتے ہیں، دونوں میں فرق آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حسن مصطفیٰ کی۔ حسن مصطفیٰ پر لوگ بکنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ خریدنا، حالانکہ وہ نہیں جان رہے تھے کہ یہ یوسف صدیق پیغمبر ہے، لیکن اس وقت تو بات صرف حسن کی تھی، حتیٰ کہ چرخہ کاٹنے والی بڑھیا بھی آ گئی سوت لے کر کے، میں نے بھی یوسف کو خریدنا ہے۔ مصر کا بادشاہ بھی آ گیا، میں نے بھی یوسف کو خریدنا ہے۔ عورتیں مرد سب آ گئے، ہم نے یوسف کو خریدنا ہے۔ حسن یوسف کو خریدنے آتے ہیں، حالانکہ کوئی خرید نہیں پاتا، شان نبی یہ ہے، لیکن حسن مصطفیٰ پر بکنے آتے ہیں۔ اچھا، حسن یوسف کو خریدنے کے لیے مصر کا بادشاہ آتا ہے، حسن یوسف کو خریدنے کے لیے مصر کا بادشاہ آتا ہے، اور حسن یوسف کو خریدنے کے لیے کبھی مصر کی وہ چرخہ کاٹنے والی بڑھیا آتی ہے، اور حسن مصطفیٰ پر بکنے کے لیے کبھی حبشہ کا بادشاہ نجاشی آتا ہے، کبھی عرب کا سردار ابو بکر صدیق بن کر کے آتے ہیں، کبھی عمر ابن خطاب بن کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حسن یوسف پر انگلیاں عورتوں کی کٹتی ہے، کاٹی نہیں جاتی، اور حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنے سروں کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ کٹا دیتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مصر کی عورتوں کی انگلیاں اور عرب کے مردوں کا سر، کیا دونوں میں تقابل ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہاں کٹی اور یہاں کٹا دیے گئے۔ اللہ اکبر، حسن مصطفیٰ کی شان ہی بے مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ زیادہ حسن والے ہیں یا حضرت یوسف؟ تو آقا نے فرمایا، عائشہ، حضرت یوسف کا رنگ گورا تھا اور میرے حسن میں ملاحت ہے، میرے حسن میں نمک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں، یعنی حضور علیہ السلام کی خوبصورتی میں یہ تھا کہ آقا کریم کا جو رنگ تھا وہ جو ہے وہ سفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سرخ رنگ کی ملاوٹ تھی، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرخی مائل حضور علیہ السلام کا چہرہ والدہا تھا، اور اس میں حسن زیادہ ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، حضور کے رخسار اتنے چمکدار اور چمکیلے تھے کہ اگر آقا کریم چاند یا سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو چاند و سورج حضور کے رخسار کے اندر اس کا عکس نظر آتا، دیواروں کا عکس حضور علیہ السلام کے چہرے میں نظر آتا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بہت سنجیدگی کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کل میری قوم کے نوجوان چھوکرے بہت آسانی کے ساتھ ہوٹل پر بیٹھ کر یہ بات کر دیتے ہیں، حضور ہماری طرح انسان تھے۔ اگر ان کا کوئی دامن پکڑ کر کے پوچھے، بیٹے بتا کہ حضور تیری طرح انسان کیسے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری ناک بھی ہے، حضور کی ناک تھی، حضور ہمارے بھی گال ہیں، حضور کے بھی گال تھے، ہمارے بال ہیں، حضور کے بھی بال تھے، ہماری آنکھیں حضور کی بھی آنکھیں تھی، ہمارے کان ہیں، حضور کے بھی کان تھے، ہوئے نا برابر برابر۔ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے، کیونکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں حضور کے رخسار ایسے تھے کہ اس میں چاند و سورج کا عکس نظر آتا تھا، دیواروں کا عکس نظر آتا تھا۔ آپ مجھے پوری دنیا کے اندر کوئی ڈھونڈ کر ایسا بندہ بتا دیں کہ جس کے چہرے میں کسی کا عکس نظر آتا ہو، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ظاہر میں بھی میرے اللہ نے اپنے محبوب کو کسی کی طرح نہیں بنایا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن مبارک وہ تھا، خدا کی عزت کی قسم، جو دیکھ لیتا تھا، بات دیکھنے کے جو دیکھ لیتا تھا وہ کلمہ پڑھنے پر تیار ہو جاتا۔ آپ کہیں گے دیکھا تو ابو جہل نے بھی، اللہ نے اپنے محبوب کے رخ انور پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے تھے۔ اللہ نے محبوب سب کو دکھایا نہیں، اور جس کو دکھایا پھر اس کو کافر رکھا نہیں۔ محبوب کو دکھایا سب کو نہیں، اور جس نے دیکھ لیا پھر وہ کافر رہا نہیں، پھر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ بلکہ خدا کی قسم، آج بھی جو دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ آج بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت مولا کائنات کا فرمان آپ نے سنا کہ حضور کے رخسار میں چاند و سورج تیرتے نظر آتے تھے۔ اس کے بعد
جب واقع افق پیش آیا، یہ اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ اس کے اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں منافقین نے ایک بے سر پیر کی بات اڑا دی تھی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے 4 یاروں سے کہ اس مسئلے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو چونکہ چپ رہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم بولے۔ پھر حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، دیکھو یہ صحابی جو حضور کو دیکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، تفاسیر اٹھا کر کے آپ دیکھیں، جب آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس لیے کہ کوئی آپ کے سائے پہ پیر نہ رکھ دے، تو اللہ کو جب سائے پر پیر رکھوانا گوارا نہ ہوا تو یا رسول اللہ آپ کے حرم میں کوئی مداخلت کرے یہ اللہ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں۔ یعنی حضور کا جسم اقدس اتنا لطیف تھا، حضور کا جسم پاک اتنا لطیف اور منور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ یہ بات بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، حالانکہ اس میں بہت ساری احادیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف احادیث فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور جب بھی فضیلت میں آپ کوئی حدیث پڑھیں وہ مہربان لوگ بس یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، اور پھر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ حدیث ہمیں بخاری میں دکھائیں، یہ حدیث ہمیں بخاری میں دکھائیں تب ہم مانیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ بخاری کو ماننا کب سے دین ہو گیا؟ بخاری کو ماننا کب سے دین ہو گیا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ بخاری میں دکھائیں، کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بخاری میں ہے اسی کو مانو؟ کیا اللہ نے فرمایا کہ جو بخاری میں اسی کو مانو؟ آپ مجھے بتائیں کہاں کسے کہ جو بخاری میں اسی کو مانو؟ ہم امام بخاری کو مانتے ہیں، ان کی بخاری کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان مہربان حضرات سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو دین میں شدت کر رہے ہو اور امت میں انتشار پیدا کر رہے ہو کہ بخاری میں ہوگا تو مانیں گے، آپ مجھے بتائیں 4000 حدیث پر اپنے دین کو محدود کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور امت میں انتشار پیدا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ارے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخاری پر مقید ہونے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح تنگ نظری کا شکار ہو گئے تو خدا کی قسم تم بیٹھ کر کے استنجا بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، اس لیے ہم اپنے دین کو محدود نہ کریں۔ اور پھر آپ کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اللہ و رسول کا جو فرمان ہوگا ہم اسی کو مانیں گے۔ اس حدیث بات پر حضور کا کوئی فرمان کوئی لا کے بتا سکتا ہے کہ جو بخاری میں ہوگا اسی کو مانیں گے، ورنہ اور بات نہیں مانیں گے۔ تو جیسے تم نے اپنے من سے بخاری کی محبت میں اس بات کو طے کر لیا ہے کہ جو امام بخاری کی بخاری میں ہوگی اسی کو مانیں گے، ہم نے اپنی مرضی سے یہ طے نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو قرآن کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو دے دے وہ لے لو۔ نبی کی کتاب، نبی کی حدیث کسی بھی کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اگر وہ قرآن اور حدیث صحیحہ سے نہیں ٹکراتی ہم اس کو مان لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا نبی جو دے دے لے لو، نبی جو دے دے لے لو۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے آج کل ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔